خدا بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ میرے عزیز سامی، بائبل مقدسہ میں حضرت داؤد کے زبور، اس پہلے زبور میں اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے: مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ یہ پوری آیت ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ ہماری ایسوسیشن یا ہماری دوستی، ہمارا ناطے کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کلام میں ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ پھر مبارک کون کہلاتا ہے، بزرگ و برتر کی نگاہ میں کون بابرکت ہے، کون ہے جو خدا کی نظر میں گراں قدر ہے۔ وہ خدا کا بندہ اور بندی جو خدا کے دیے گئے اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ خدا کی نگاہ میں مبارک ٹھہرنے کے لیے چند باتیں ہیں جن پر عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ شریروں کی صلاح سے بچنا، قطعاً شریر کی شرارت بھری تدبیروں کے جال میں نہیں پھنسنا، اس سے دور رہنا ہے، اس کی شرارتی تدبیروں کا حصہ نہیں بننا، چوکنا رہنا ہے، شرارتی منصوبوں سے جان بچا کر نکل جانا ہے، کیونکہ شریر کی صلاح موت کا آہنی شکنجہ ثابت ہوگی، تباہی و بربادی کا باعث ہوگی۔ یاد رکھیے، جس جگہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہے وہ جگہ طے کرتی ہے کس قسم کی برکت ہماری زندگی میں ہے۔ ایسی ماحول، ایسی دوستی ہے جو یا تو بہت اوپر لے جائے گی یا زمین پر پٹخ دے گی۔ یاد رکھنے کی بات ہے، وہ جگہ طے کرتی ہے کس قسم کی برکت ہماری زندگی میں ہے۔ نامناسب ماحول، کلام خدا کے منافی محافل میں ہماری موجودگی طے کرتی ہے ہم روحانی برکتوں کو دعوت دیتے ہیں یا کہ خدا سے دوری اور خدا کی حضوری، اس کی معموری سے، اس کی روحانی برکتوں سے محرومی۔ جس طرح لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ طے کرتا ہے آیا ہماری راہیں روحانی اور جسمانی ترقی کی طرف گامزن ہے یا کہ تنزلی کی جانب ہے۔ ہماری برکت کی پہچان ہمارے تعلقات طے کرتے ہیں۔ ہم پر ہمارے تعلقات کا اثر نظر آتا ہے۔ تعلقات بول چال، رہن سہن پر ہر انداز میں وہ حاوی ہوتے ہیں، ہماری ذات سے ان کی عکاسی ہوتی ہے۔ میرے عزیز سامی، مبارک کہلوانا اتنا آسان کام ہوتا تو ہر ایک نجات یافتہ ہوتا۔ خدا کے مبارک لوگ کہلوانے کے لیے ایک تپسیا ہے، خود کو خالی کرنا ہے، خود کو خدا کے لیے بچا کر رکھنا ہے، جسمانی خواہشات کو پس پش ڈال کر، نفس کے اوپر قابو ڈال کر روحانی خواہشات اور روحانی نعمتوں کے مشتاق ہونا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کی دوستیاں، ناطے، اچھی اور بری صحبتیں ترقی اور تنزلی کا تعین کرتی ہیں، آپ کو اوپر لے جائیں یا زمین پر گرا دیں۔ خبردار رہیں، کون ہے جس کی سنگت میں اٹھنا بیٹھنا اور زیادہ وقت بتانا ہے۔ یاد ہے سمسون نبی کے پاس خدا کی کیسی بڑی طاقت کی برکت تھی، خدا کا ہاتھ تھا اپنے بندہ پر، لیکن صرف اپنی صحبت کی وجہ سے جو اس عورت ڈلائلہ کے ساتھ تھی، تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ حکم الہی کی نافرمانی کا مرتکب ٹھہرا، اس عورت کے محبت کے جال میں پھنس کر اپنی طاقت کا راز جو اس کے لمبے بالوں میں تھا فاش کر بیٹھا۔ نتیجہ، خدا کی دی گئی شیر ببر کو ہاتھوں سے چیر دینے والی طاقت، آہنی دیواروں کو ڈھا دینے والی طاقت کھو بیٹھا، صرف اس ایک صحبت کی وجہ سے۔ یاد رکھیے، نامناسب صلاحکار، نامناسب جگہیں، نامناسب دوستیاں آسمانی روحانی برکتوں سے محروم کر دینے کا موجب ٹھہرتی ہیں۔ مبارک کہلوانا ہے، روحانی برکتوں سے مالا مال ہونا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا، آنکھیں اور ذہن چوکنا رکھنی ہوگی۔ ہم کس کی سنتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ ہوتے ہیں۔ یاد آئے میرے عزیز سامی، آئیے اپنی زندگی میں خدا کی کامل مرضی کو پورا ہونے دے اور کلام خدا کے عین مطابق اپنی راہوں کی حفاظت کریں تاکہ خدا کے مبارک اور پاک لوگ کہلوا سکیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ آمین۔